محترمہ, and then the mic goes back. It'll come to you. I have the time on me. جی جی بتائیے, فرمائیے, زحمت کرے کھڑی ہو جائیں. جی بہت شکریہ. جی پہلے تو میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اس فورم سے خواتین کو بھی آواز اٹھانے کا موقع ملا ہے. آپ کو یہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ ہمیں اپنی قیادت سے یہ شکوہ ہے کہ خواتین جتنی ورکر ہیں ان کی رابطے میں کہیں بھی نہیں سنوائی ہوتی, اور ان کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جب یہ ٹکٹ کی بانٹ ہوتی ہے تو جو ورکر ہماری خواتین ہیں جو اس قدر ورک کرتی ہیں, گھروں سے نکلتی ہیں, ان کے لیے کوئی, جب ٹکٹ کی بات ہوتی ہے تو یہ گھروں سے ان کی بیگمات آتی ہیں اور ان کے اپنے ریلیٹیوز ہوتے ہیں. یہ حقیقت ہے اور اس کو ماننا چاہیے. یہ بڑی دلیری, ہو سکتا ہے میں پارٹی سے نکالی جاؤں یا کچھ ہو, وہ نہیں نکالی جائیں گی. ایسا ہوتا ہے کہ تنقید ہمارے ہاں کوئی نہیں برداشت کرتا. لیکن آپ کے خیال میں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ورکر کی شنوائی نہیں ہے. جب جی ورکر جب الیکشن آتے ہیں تو اس وقت یہ لیڈروں کو ورکروں کے فون نمبر یاد ہوتے ہیں, لیکن جب یہ ایم این اے ایم پی ایس بنتے ہیں, یہ بہت بڑی حقیقت ہے, اس وقت یہ ورکر خواتین, خاص طور پر خواتین کے حوالے سے میں کہہ رہی ہوں کہ ان کا کوئی نہیں ہوتا رابطہ. You've got 1 minute. I'll come to you, sir. I'll come to you. پیچھے اگلے ایک راؤنڈ اور کرتے ہیں. Let the mic go back. آپ انٹروینشن go ahead. You have to wait then. جی گو, بتائیے. بھٹو صاحب نے یہ کہا تھا کہ جب تک اس ملک کے اندر کسی غریب کے گھر ٹپکتا رہے گا تب تک بھٹو زندہ رہے گا. میرا شکوہ پیپلز پارٹی کی قیادت سے یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بھٹو صاحب کا جو بنیادی فلسفہ تھا روٹی کپڑا اور مکان کا, اس ملک سے غربت ختم کرنے کا, جاگیرداری کو ختم کرنے کا, اس ملک کو ایک ترقی یافتہ ریاست اور قوم بنانے کا, وہ بے پناہ وسائل اور آپشنز ہونے کے باوجود اس پیپلز پارٹی کی قیادت وہ سارے وعدے ابھی تک ان کے اوپر عمل درآمد نہیں کر سکی. یہ ایک تاریخ نے موقع دیا تھا, تاریخ نے موقع دیا ہے. پیپلز پارٹی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کسی اپنے ورکرز کی پارٹی نہیں ہے. پیپلز پارٹی اس پورے ملک کے تمام عوام کی, چاہے وہ اس کے ممبرز ہیں یا نہیں ہیں, وہ اس کی پارٹی ہے. پیپلز پارٹی وفاق کی پارٹی ہے. پیپلز پارٹی کی وجہ سے پورا ملک ہم سمجھتے ہیں کہ قائم و دائم ہے, لیکن اس کے جو لوگوں کی ذمہ داریاں تھیں, جو لوگوں کی خواہشات تھیں, جو لوگوں کی توقعات تھیں اس پیپلز پارٹی سے, میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت ان توقعات پہ پورا نہیں اتر سکی. پیپلز پارٹی کی قیادت کو ان توقعات پہ پورا اترتے ہوئے اس ملک سے غربت کا, جہالت کا خاتمہ کرتے ہوئے اس کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانے کی طرف جانا چاہیے. تھینک یو. گڈ. مائک گوز بیک ٹو دی پی ٹی آئی. آپ بات کریں, اس کو پیچھے ان کو مائک دیجیے. جی گو اہیڈ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جی بول. جناب علی, میرا اپنی پارٹی قیادت سے یہ شکوہ ہے کہ پاکستان کے کروڑوں عوام جو پارٹی کے دفتروں میں رابطہ کر رہے ہیں کہ ہم ممبرشپ پاکستان تحریک انصاف کی حاصل کرنا چاہتے ہیں. نمبر نہیں ملا اس کے اوپر؟ جی نمبر نہیں ملا آپ کو؟ وہ نمبر بھی نہیں, کروڑوں عوام دھکے کھا رہے ہیں پارٹی دفتر میں کہ ممبرشپ بکس پہنچائیں. تو میری پارٹی سے یہ گزارش ہے کہ فوری طور پر پاکستان کے تمام دفتروں میں کروڑوں عوام نے کہاں پہ دیکھیں؟ کروڑوں دیکھیں جی, لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں, رابطہ کر رہے ہیں پاکستان. کروڑوں لوگ آپ کے پاس, کروڑوں لوگ پارٹیوں کے دفتروں میں جا رہے ہیں جی. لوگوں کو یہ ہمیں دراصل اعداد و شمار میں بیان میں تھوڑا سا لوگوں کو ممبرشپ بکس نہیں مل رہی جی. اور دوسرا میرا یہ شکوہ ہے پارٹی کی حالت سے کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ پارٹی کے تمام جو پرانے ورکر ہیں وہ ضلع بائی ضلع سینٹرل سیکریٹریٹ میں خود ان کو بلائیں اور ان کے مسائل سنیں اور الیکشن سے پہلے. یہ جو ساتھ آپ کے بیٹھے ہوں اندر ہی جمہوریت. جی آپ کی داڑھی تو نہیں ہے نا؟ جی بولیے. اچھا, ویسے آن اے لائٹر نوٹ. جی جی بالکل, آپ لائیو پروگرام میں جو مرضی بات کریں, لائٹر نوٹ پہ بات کریں. وہ اس پروگرام میں ایک جو اچھی بات ہو رہی ہے نا, قیادت ایکچولی سب سے آگے بیٹھی ہے, سب سے زیادہ پریشانی آپ کو ان کے چہرے پہ نظر آئی. ایک تو یہ بھی قیادت ہے. یہ دیکھیں آبزرویشن ٹھیک ہے ویسے ان کی. تو سب سے تگڑے جملے جو ہے نا بیک بینچز سے ہیں جناب. یہ بھی آگے آپ کو کافی پریشانی نظر آئے گی. اچھا, میں دیکھتا ہوں آپ پریشانی میں کتنا اضافہ کرتے ہیں. بولیں. میرا شکوہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ابھی اگر پاکستان میں کسی کو ہوپ ہے, لوگوں کو اگر ہوپ ہے تو وہ پی ٹی آئی سے ہے, اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ لوگوں کو ڈسپوائنٹ کر رہی ہے ایکشن نہ لے کے, اس کو ڈیلے کر کے. کیا ایکشن؟ آئی تھنک دیکھیں جس طرح ان بھائی نے بات کی, میں ان سے 100% ایگری کرتا ہوں. آپ آج گیس کی ہڑتال ہے, آپ بس سٹاپس پہ جا کے دیکھیں لوگ کس طرح دھکے کھا رہے ہیں.
بجلی کا بل آپ دیکھیں 9 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, اس کے بعد بجلی کا بل آتا ہے 1900, لیکن اس میں 2300 پچھلے مہینے پچھلے سال اگست. عمران خان کیا کریں, آپ کی پارٹی کیا کرے, آپ کو اپنی قیادت سے کیا توقع, وہ کیا کرے؟ دیکھیں ہمیں ان لوگوں کو, جس طرح ہم نے ان لوگوں کو پہلے موقع دیا, سینٹ کے الیکشنز ان لوگوں نے کروا لیے, ایک قسم کی انہوں نے. تو آپ روک کس طرح سکتے تھے؟ دیکھیں اندرونی الیکشن انہوں نے کروا لیے, ان کو نمبر ہم لے گئے. دیکھیں روک ہم اس طریقے سے سکتے تھے, جس طرح مشرف صاحب کو لوگوں نے روکا چیف جسٹس کو نکالنے سے, جس طرح گیلانی صاحب کو. اور آپ ایجیٹیشن چاہتے ہیں پبلک ویلفیئر کے لیے؟ جی بالکل, یہ بہت ضروری ہے. اگر اس پوائنٹ کے اوپر ہم لوگ, ایجیٹیشن انفارچونیٹلی اچھی چیز نہیں ہے, آئی ڈونٹ سے کہ ایجیٹیشن اچھی چیز ہے, لیکن انفارچونیٹلی یہ ہمیں ایٹ دس اسٹیج کرنی پڑے گی, ورنہ اس سے بہت زیادہ نقصان. آپ کی پارٹی میں ویسے ہم نے دیکھا ہے کہ آپ ڈرون رکوانے کے لیے 2 جلسے کرتے ہیں, جی, پھر آپ نیٹو سپلائز رکوانے کے لیے 1 جلسہ کرتے ہیں, جی, پھر زرداری صاحب کو نکالنے کے لیے 1 جلسہ کرتے ہیں, جی, پھر آپ سول نافرمانی, گزارش سن لینا. نہیں اس طرح تو آپ کو 2000 جلسے کرنے پڑیں گے نا, 2000 ایشوز ہیں. دیکھیں آپ کو قیادت سے کیا آپ چاہتے ہیں کسی ایک ایشو کے اوپر وہ کنسسٹنٹ سٹینڈ لے ججز کا, جس طرح آپ نے بیان کیا, واٹ وڈ بی دیٹ ایشو, کیا ہوگا؟ دیکھیں ایشو از ویلفیئر آف دا پیپل. لوگوں کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے اس کو ختم ہونا چاہیے, اور دیٹ از دی اونلی ایشو جو آج کل جنرل پبلک فیس کر رہی ہے, جتنے بھی لوگ یہاں پہ فیس کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں, اب مجھے 30 سیکنڈ ایچ پویلین, کیونکہ مجھے 1 منٹ چاہیے اور کلوز کرنے کا, لائیو پروگرام کا وقت ہے جب تو ختم ہو جاتا ہے. 30 ہے, گو ہیڈ جی. آپ کی پارٹی کے کون بولے گا جی؟ آپ کے پاس دوبارہ آ گیا مائک, اگر آپ پیچھے مائک دے دیں کسی اور کو بولنے دیں, آپ کا ورکر وہ پیچھے جو جوان کھڑا ہے, جی بولے بالکل, اور پیچھے جناب آپ کھڑا ہو, جی مائک اپنا ڈیسائیڈ کر لیں, گو ہیڈ بولیے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلا تو میرا ایک یہ شکایت ہے, شکوہ ہے میاں صاحب سے کہ ہمیں پوری طرح اجازت دیں تاکہ ہم جو وفاقی حکومت کے جو ہمارے اوپر بے شمار مہنگائی کے اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے اور دوسرے قسم کے جو ہمارے پاس ایک انہوں نے عذاب مسلط کیا ہوا ہے, اس کے خلاف ہم کھلے عام ان کے احتجاج کریں. آپ کو پوری اجازت نہیں, آدھی اجازت ہے ابھی. ہمارے لیڈران خود اس کو لیڈ کریں. آپ کے لیڈران خود لیڈ کریں اس کو, جی. مرکز میں یہاں پہ آئیں, مرکز میں, پنجاب میں, پورے ملک میں ہم ان کو چاہ رہے ہیں کہ وہ خود سامنے آئیں. اور دوسری ایک تو یہ کہ فرینڈلی, شہباز شریف صاحب نے ابھی مارچ کیا تھا نا, مال روڈ کے اوپر گئے تھے نا. یہ سر یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اس سے بہت زیادہ ہونا چاہیے, ایون کہ سول نافرمانی تک کی نوبت آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اب ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. The mic goes at the back. 15 seconds, it will come to you. بولیے. مجھے اپنی قیادت سے یہی شکوہ ہے, میں اپنی قیادت سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ عملی طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی سیاسی کارکن جو ہوتا ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے, مگر یہاں پہ ایندھن بنایا جاتا ہے. اور جو اپنی قیادت سے شکوہ یہ ہے کہ تنظیموں کو مضبوط کیا جائے اور ان پہ انحصار کیا جائے. ٹھیک ہے, the mic goes back. Go ahead, you have 30 seconds. ان کو انکار نہیں کر سکتے. Go ahead, بولیے. مجھے آپ انکار کریں, میری بہت زیادہ قربانیاں ہیں پیپلز پارٹی کے لیے. میں یہ شکوہ کروں گی اپنی قیادت سے, خاص کر اپنے کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب سے, فریال تالپور سے, کہ وہ تو ہمیں بلاتے ہیں, ہم ان کے پاس بھی جاتے ہیں, مگر جو ہمارے منسٹر سلیکٹ ہوتے ہیں ان کے جس دن الیکشن کا اعلان ہوتا ہے وہ منسٹر بن جاتے ہیں, اس کے بعد ان کے فون بند ہو جاتے ہیں. انہیں چاہیے کہ وہ ورکرز کے لیے, فون بند ہوتے, کان بند ہو جاتے, کان ہی بند ہو گئے نا, فون بند ہوا تو کان بند ہو گئے. اور وہ ورکرز کو اپنی ایک طاقت سمجھتے ہیں. جب وہ سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد کوئی بھی نہیں پوچھتا, کوئی بھی یہ نہیں بات کرتا کہ ان کے منسٹرز کے آفس میں چلے جائیں تو باہر بیٹھ جائیں. ٹھیک, فیر 30 سیکنڈ. میں آپ کو 30 سیکنڈ اپنے کھاتے میں سے دوں گا. جی آپ بولیے. پی ٹی آئی ہیز ٹو گو فرسٹ. جی بولیے. میرا پارٹی کی قیادت سے جو شکوہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ پارٹی یوتھ کی پارٹی ہے, اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ 30 اکتوبر کو پارٹی نے کے لیڈر ہمارے جو خان صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا کہ نوجوانوں کا یہ سیلاب آ چکا ہے ملک میں. تو اب جب کہ نیا آئین بنایا گیا ہے اس میں صرف 5 لوگوں کو نیشنل کونسل میں اجازت دی گئی ہے کہ وہ ریپرزینٹ کریں گے یوتھ کی طرف سے. تو یہ بہت تھوڑی ہے, ہمیں زیادہ چاہیے. اور سیکنڈ چیز جو میں کہنا چاہوں گا کہ خان صاحب خدا رہا اب روڈوں پر آ جائیں, نہیں تو یہ جو سمجھوتا ایکسپریس ہے یہ دوبارہ قابض ہو جائے گی. میں شیئر نہیں پڑھنا سر, وہ میں نے پڑھنا ہے. 10 seconds for you, 10 seconds for her. Go ahead, جلدی بولیے. مظہر میرا نام ہے, میں راولپنڈی سے آیا ہوں. میں آج پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے بات کرنے کے لیے آیا تھا, لیکن کچھ مجبوری
यूं हुई कि मैं आप पीटीआई से बोल रहे हैं? जी नहीं, मैं आपको वही गुजारिश करने लगा हूँ। पहले मैं यहाँ बैठा सर, था, आप बात करें, टाइम नहीं है, खत्म हो जाएगा, मैं प्रोग्राम खत्म करना पड़ेगा। 3 सीटों के बाद मुझे यहाँ पर बिठा दिया गया और अब मुझे मजबूरन I'm sorry. पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से बात करना पड़ रहा है। अच्छा, मैं ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि वर्कर उनको बात करने दे, प्रोग्राम खत्म हो मैं जाए। ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि वर्कर कोई भी मराहत नहीं लेना चाहता, लेकिन जिस वक्त वो अपने ऊपर के लेवल पे बेकायदगियां देखता है तो वो फिर उसका, जैसे कि अभी एक साहब है नून में बैठे हुए, उन्होंने मराहत की बात की, तो जब वो अपने ऊपर के लेवल पे बेकायदगियां देखता है तो फिर वो भी चाहता है कि मुझे भी कुछ इसका हिस्सा मिले। प्रोग्राम हैज टू बी क्लोज। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये प्रोग्राम वर्कर्स के नाम था और अगर ये रिवायत कायम रही और मैं इसको कायम रखना चाहूंगा तो इनके लिए मजीद प्लेटफॉर्म होगा। आपने देखा गिले शिकवे सबके एक ही जैसे हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।